یہ عبارت پڑھنی ہے، عزمت علیکم فلاں بن فلاں میرے پاس حاضر ہو وبحق اللہ الصمد۔ اب بڑا آسان ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آسان سا کوئی وظیفہ دیں، آج آسان وظیفہ آپ کے پاس آ گیا ہے، محبوب آپ کا جتنا بھی سخت ہے نا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، لیکن کریں صحیح طریقے سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو پہ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سخت محبوب کو حاضر کرنا، یعنی آپ کا محبوب بہت سخت ہے، سخت دل ہے، تو وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، حاضر نہیں ہو رہا، آپ سے ناراض ہے، آپ کو ہر طرف سے اس نے بلاک کر دیا ہے، تو لہٰذا آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی خاص ہونے والی ہے جن کی بیویاں روٹ کر اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے ماں باپ کے کہنے پہ یا ماں کے کہنے پر، لوگوں کے کہنے پہ جو روٹ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھر کو برباد کرنے کے چکروں پہ ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی ویڈیو ہے کہ اپنی بیویوں کے ان کے دل میں پیار اور محبت ڈال سکیں۔ میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات کر دوں، بہت سارے خاوند بھی ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور وہ خواتین چھوڑنا نہیں چاہتی اپنے خاوند کو، بس وہ جو خاوند ہے وہ اپنے ماں باپ کی باتوں میں آ کے، ماں کی باتوں میں آ کے، ماں کی محبت میں آ کے اپنی گھر کو برباد کرنے کے در پہ ہے۔ وہ ایسا مت کریں، اپنے ماں باپ کا حق بھی آپ ادا کریں، ان کی ایک لمٹ ہے، اور دوسرا آپ کی بیوی کا جو حق ہے وہ پورا اسے حق دیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ جب یہ آپ کریں گے تو آپ کے گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ بہت ساری بیویاں زبان دراز ہوتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، مت کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑے سخت الفاظوں سے ایسی عورتوں کو کہا ہے۔ تو لہٰذا جو عورتیں اپنے ماں باپ کے کہنے پہ، بہن بھائیوں کے کہنے پہ آ کر اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ لہٰذا اپنے گھر کو مت برباد کریں، اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، اپنے خاوند کی طرف توجہ دیں، اپنے گھر کو بربادی سے روکیں۔ اور یہی بات میں خاوندوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، یہی بات ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، دن رات گالی گلوچ کرتے ہیں، تو ان خاوندوں کے لیے بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ تو لہٰذا آج کا جو عمل ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کا منگیتر رہ چکا ہے یا رہ چکی ہیں، اور بعد میں جناب جواب دے دیا ہے جی آپ کے پاس نوکری ہے، آپ یہ ہے، کچھ بھی بلیم کر دیا، تو اس کی وجہ سے پھر کچھ ایسی خواتین ہیں جو کہ عشق و محبت کے پیچھے لگا کر اور بعد میں جناب اس بندے کو ٹھڈا مار دیا۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو ان کے لیے بھی خاص ہے جن کو ٹھڈا لگ گیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں ایک ایسی بھی ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا کہ صرف آپ محبوب کا نام پکاریں گے اور محبوب کے تن بدن میں آگ لگے گی اور وہ حاضر ہوگا۔ آج بھی تقریباً اسی طرح ہے، اور اللہ رب العزت کا نام ہے اور اس میں یہ نورانی علم ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کے عمل کے حوالے سے کہ آپ کی بیوی روٹھی ہوئی یا خاوند روٹھا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے، رات کو عشاء کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ نے سونا ہو تو اس سے پہلے آپ اہتمام کریں عمل کا۔ اہتمام طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عبارت پڑھنی ہے، عزمت علیکم فلاں بن فلاں میرے پاس حاضر ہو وبحق اللہ الصمد۔ اب بڑا آسان ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آسان سا کوئی وظیفہ دیں، آج آسان وظیفہ آپ کے پاس آ گیا ہے، حاضری کا وظیفہ ہے، اور جناب جب آپ یہ پڑھیں گے 700 مرتبہ تو انشاءاللہ پروگرس آئے گی۔ لیکن میں زیادہ تر لوگوں کو تلقین کرتا ہوں کہ یہ 1400 مرتبہ پڑھیں۔ 1400 مرتبہ پڑھنے سے کنسنٹریٹ بھی آئے گی، آپ کا جناب دھیان بھی بنے گا، یکسویت بھی بنے گی، اور آپ ایک اس عمل پہ زیادہ توجہ دیں گے۔ 1400 مرتبہ آپ 1 گھنٹے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل میں آپ کی آسانی کے لیے یوں کر دیتا ہوں کہ جو بیوی ہے اس کا یا مشوق ہے اس کا نام ہے گڑیا، گڑیا کی ماں کا نام ہے ہنا، اور یہ اس طرح عبارت بن جائے گی، عزمت علیکم گڑیا بنت ہنا میرے پاس حاضر ہو وبحق اللہ الصمد۔ یہ اس کی عبارت ہے۔ آپ اسی طرح 1400 مرتبہ روزانہ کریں گے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، اور آپ 1400 مرتبہ یہ نام لیں گے اپنا اس محبوب کا، اپنے کا، اور اسے حاضری کا کہیں گے، اور آگے اللہ الصمد کا اسے واسطہ دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کو آپ گواہ بنا رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وظیفے میں بے شمار برکت بھی ہے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو پروگرس جلدی ملنے والی ہے۔ یہاں پہ میں بہت سارے لوگوں کو تلقین، اس میں نہ تو کھانے پینے کا کوئی پرہیز ہے، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، یہ بالکل آپ ظاہر ہے جس کی بیوی روٹھی ہے وہ تو پریشان ہے بیچارہ، میرے بچے ساتھ لے گئی ہے اور وہ بیچارہ بیوی ضد کر کے بیٹھ گئی ہے جی میں نے الگ ہونا ہے، یہ ہے وہ وغیرہ، ٹھیک ہے اس کا رائٹ ہے، الگ ہونا اس کا رائٹ ہے، اسے الگ ہونا بھی چاہیے اپن، کیونکہ اگر اس قابل اس کا خامد ہے اسے الگ رکھنے کے لیے پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہے، بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، پریشان ہے، اپنی ماں باپ کی طرف سے بھی پریشان ہے، بیوی کی طرف سے بھی پریشان ہوگا، تو وہ کیسے الگ رکھے گا؟ لہٰذا میں آپ لوگوں کو یہ اس عمل کرنے کی بالکل تنقید کروں گا۔ جو لوگ اپنی محبوبہ کو کھو چکے ہوئے ہیں، وہ محبوبہ جو آپ کو کھا پی کر آپ کو ٹھڈا مار چکی ہے، یہ وظیفہ ان کے لیے بھی ہے، یہ بالکل کر سکتے ہیں۔
کر کے دیکھیے انشاءاللہ. لیکن آپ 2-3 دن کا یہ کام نہیں ہے, یہ کام ہے 21 دن کا, 41 دن کا. جب آپ کو پروگرس ملے تو آپ چھوڑ چھڑا کے وظیفہ نہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں, چند دن اوپر بھی کر لیجئے. لیکن اس کا رزلٹ میں نے خود دیکھا ہے, میں نے خود اس کو پرکھا ہے, اس میں بڑی طاقت ہے. اور باقاعدہ طور پہ بیوی بھی آ جاتی ہے, شور روٹھا ہے وہ بھی آ جاتا ہے, اینڈ بہت سارے جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے لیے یہ آپ کریں گے اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے اور اس کی حاضری مست ہو جاتی ہے اور وہ متعلقہ شخص حیران ہو کے وہاں پہ حاضر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کریں. میں امید کرتا ہوں میرا آج کا جو وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. محبوب آپ کا جتنا بھی سخت ہے نا, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں, لیکن کریں صحیح طریقے سے کریں. میں تھوڑا سا رپیٹ پھر کر دوں, 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کامیابی عمل. پھر اس کے بعد آپ نے عزمت علیکم فلاں بن فلاں میرے پاس حاضر ہو وبحق اللہ الصمد, یہ طریقہ کار ہے. اس عبارت کو یاد کر لیں, حفظ کر لیں, اور جب یہ کریں گے آپ 1400 مرتبہ آپ کی ڈیوٹی لگ رہی ہے, آپ یہ کر کے دیکھیں, چند دنوں میں آپ کا مقصد حل ہو جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں. اگلی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہترین عمل لے کر حاضر ہوں گا, اور اس وقت تک ڈاکٹر رومی شاہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.